انسان کو قرآن مجید کے ساتھ خصوصی تعلق رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا تعلق تلاوت کا ہے، پھر سمجھنے کا ہے، پھر عمل کا ہے، پھر نشر کا ہے۔ قرآن کے نشر کا بھی ہے، جس کو نشر کریں۔ نشر کیسے کریں؟ تو نشر کر رہے ان کے معامل بن جاؤ، خود قرآن کی ترغیب دے کر آگے کرو۔ کتنے ایسے لوگ جنہوں نے کیا کیا کہ یتیم بچہ ہے محلے میں، کوئی وہ کھیلتا پھرتا ہے، اماں مزدوری کرتی، انہوں نے کہا کہ اس کو مدرسے میں لے آئے، اس مدرسے میں اس کا خرچہ پانی میں دے دیا کروں گا۔ وہ عالم دین بن گیا، صدقہ جاریہ بن گیا اس کے لیے۔ آپ تاریخ میں پڑھیں، اب حیران ہو جائیں گے کہ جن لوگوں نے کام کیا۔ ہمارے ہاں بھی ایک آدمی آیا کہ جی بچہ، میں نے کہا آپ کا کیا لگتا ہے؟ کہ نہیں میرا کچھ نہیں لگتا، اس کا ابا فوت ہو گیا تو والدہ اس طرح کی ہے، جب مدرسے میں داخل کرا، حافظ بن گیا، عالم بن گیا، ابا تو اس کا قبر میں، اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ کتنے ایسے بچے آئے ہمارے پاس، 60 بچے، یتیم بچے ہمارے پاس، بولے والے نے وہاں جا کے داخل کرا۔ علامہ ابن جوزی کے بارے میں لکھا ہے کہ علامہ ابن جوزی کا والد جب فوت ہوا تو والدہ نے شادی کر لی، مامے چاچوں نے پوچھا نہیں، تو محلے کے ایک آدمی نے اس کو بغداد میں جو مدرسہ تھا وہ داخل کرا، 9 سال کی عمر تھی۔ اللہ نے وہ مقام دیا ابن جوزی کو، بادشاہ وقت اس کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھتا تھا، اور کہا کہ کبھی کبھی ابن جوزی پر بیان میں وہ کیفیت طاری ہوتی تھی کہ 20 جنازے اٹھتے تھے، تو کلیجے پھٹ جاتے تھے اس کی بات سے۔ اب یہ دیکھو، علامہ ابن حجر اسقلانی کا جو استاد ہے ابن ملقن، تو بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ابن ملقن جو ہے، اس کا والد فوت ہونے لگا، اس کی عمر 2 سال تھی، تو والد کے گاؤں میں رہتا تھا، تو وہ بیمار ہو گیا، شہر آ گیا بغداد مصر میں، قاہرہ میں، اور آ کر اس کو دوست سے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، شاید میں اس سے جانبر نہ ہو سکوں، کہ اس بچے کا تمہیں خیال رکھنا ہے۔ اب اس نے اپنے دوست کی وجہ سے اس ابن ملقن اس لیے کہتے کہ جو شخص تھا ملقن ایک کاروباری آدمی تھا، لیکن نورانی قاعدہ پڑھانے کا ماہر تھا، تو فجر کے بعد مسجد میں نورانی قاعدہ پڑھاتا، تو باقی بہت بڑا کاروبار تھا اس کا۔ اس نے اس بچے پر توجہ دی، اتنی توجہ دی کہ اس کو پیسہ دے کر جہاں بھی اس نے علم سیکھنا تھا بھیجا، کیونکہ اس زمانے میں سفر کرنا پڑتا تھا حدیث لینے کے لیے، سفر میں اس ملک میں۔ جب وہ عالم بن کر آیا تو ایک اس کے لیے بلڈنگ بنائی تجارتی، جس میں دکانیں بنائی، اور وہ اس کے لیے وقف کر دی۔ انہیں کہا کہ آپ نے بس پڑھائی کا کام کرنا ہے اور آپ کا خرچہ ان کرائے سے نکلے گا۔ اس کی درسگاہ سے ابن ملقن سے ابن حجر اسقلانی فارغ ہوا ہے، جو بخاری کا بہت بڑا شارح ہے، اور خود یہ بھی بہت بڑا شارح ہے۔ ابن ملقن بہت بڑا، توضیح کے نام سے بخاری کی 32 جلدوں میں شرح لکھی اس نے۔ اب میں نے کہا یار وہ جو بندہ تھا جس نے یہ کیا ہے، اس کے تو ہمارے نیارے ہو گئے۔ یعنی اس کی یہ کتاب اتنی نایاب ہے، ہم جب ابن حجر اسقلانی کی کتاب فتح الباری پڑھتے ہیں، اور اس میں اس کا حوالہ آتا ہے کہ میرے استاد ابن ملقن نے کہا، توضیح میں یہ کہا، یار توضیح کہاں ہے، ڈھونڈو بھائی اس کو، ملتی نہیں تھی، اتنی نایاب ہوگی کتاب۔ اب قطر والے نے شائع کی ہے 32 جلدوں میں۔ تو یہ یعنی قرآن مجید کا پہلا حق تلاوت ہے، اس میں انسان کو ناغہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے لکھا ہے ابن قیم نے کہ اگر کوئی انسان عبادت کی وجہ سے قرآن کی تلاوت نہ کرے، تجارت کی وجہ سے نہ کرے، مدرس تدریس کی وجہ سے نہ کرے، مجاہد جہاد کی وجہ سے نہ کرے، مبلغ تبلیغ کی وجہ سے نہ کرے، فرمایا سارے خسارے میں اگر قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، قرآن پوچھے گا کہ اللہ انہوں نے مجھے چھوڑا ہوا تھا، کیونکہ یتلو والے آیات تھی،
پیغمبر کا پہلا فریضہ کیا تھا؟ تلاوت آیات کرتے ہیں اور تمہیں سناتے ہیں، یہ پہلا فریضہ قرآن کا، یتلو ما آیات۔ اور ہمارے دادا مرشد فرماتے تھے، شاہ عبد الغنی پھول پوری، جو شاہ حکیم اختر صاحب کے مرشد تھے، شاہ عبد الحکیم اختر صاحب ہمارے مرشد ہیں، ان کے جو مرشد تھے شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ، یہ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پیر و مرشد تھے، شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بنوری بھی جایا کرتے تھے، وہ نازم آباد میں رہتے ہیں، شاہ عبد الغنی پھول پور ادھر کر کے آئے تھے۔ تو فرمایا کرتے تھے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے باطن کا تزکیہ اور پاکی آ جائے، تو فرمایا قرآن کی ترتیب کو دیکھے، یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم، ہمارا نبی تلاوت کرتا ہے اور باطن کو صحابہ کے پاک کرتا ہے، تاکہ تلاوت آیات کا جو معمول ہے اس شخص کا باطن جلدی پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ ترتیب بتا رہی ہے جی، پہلے یتلو آیاتی ہے تلاوت، و یزکی ہے، پھر تزکیہ ہے، اور جب تزکیہ ہو جاتا ہے یعلم کتاب الحکمہ، پھر قرآن مجید کی سمجھ اور حدیث کی سمجھ خوب آنے لگتی ہے، کیونکہ اندر بھی آنکھ ہے باہر بھی آنکھ، دو آنکھوں سے دیکھتا ہے، جس کا دل سیاہ تو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، اگر دل منور ہو تو دو آنکھ سے دیکھتا ہے۔ لوگوں کو حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، فإنه ينظر بنور اللہ، واللہ کے نور سے، یہ دل کی آنکھ ہے، تو دو آنکھوں سے دیکھے گا۔ آپ بتاؤ جو دو آنکھوں سے علم دیکھے گا تو اس کو کیا بات سمجھ میں آئے گی؟ ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے اس سے، اور ایک باطنی آنکھ سے بھی دیکھ رہا ہے، دل کے نور سے بھی دیکھ رہا ہے اور اس سے بھی دیکھ رہا ہے، تو کتنی بات اس کو سمجھ میں آئے گی؟ دونوں کہاں سے کہاں بات چلی جاتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو رسول اللہ نے دعا دی کہ اللہ اس کو تفسیر کا امام بنا دے، تو وہ چھوٹی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بٹھایا کرتے تھے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں جب بیٹھتے تھے تو ان کی عمر 13-14 سال تھی، کیونکہ پیغمبر اسلام جب دنیا سے گئے 10 سال عمر تھی، 2 سال یا 2.5 سال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ، تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو اپنے بعد بٹھاتے تھے، تو صحابہ نے کہا کہ یہ تمہارے پوتے نواسوں کی طرح آپ اتنے بچے کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ نے تفسیر کی دعا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، تو پھر کیا امتیاز ہے ان کو، وہ تفسیر آتی ہمیں نہیں آتی؟ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ کی تفسیر کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور صحابہ نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی جب مدد آئی، مکہ فتح ہو گیا، وہ ساری جو تفسیر ہے۔ تو کہا عبداللہ تو کیا کہتا ہے؟ ابن عباس، انہوں نے کہا پیغمبر سلام کی موت کی خبر دی گئی کہ آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ واپسی کی تیاری کرو۔ تو فرمایا یہی میں سمجھتا ہوں اس آیت میں خبر دی گئی ہے، فسبح بحمد ربک، بس اب آپ تسبیح استغفار کرو، اب آپ کی واپسی ہے۔ اور یہاں مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ پیغمبر کا ہر کام، یعنی پیغمبر جو نگاہ بھی ڈالتا ہے نا وہ بھی خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی کسی پر نظر پڑ گئی تو صحابی بن جاتا تھا، جیسے نابینا ہے تو صحابی بن گیا، کی جگہ آپ نے دیکھ لیا وہ برکت والی جگہ بن گئی، آج تک وہاں برکتیں ہیں۔ اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے اتنا کام کیا ہے، دین کا سارا کام ہے اور پورے عالم میں دین کے پھیلانے کی آپ نے بنیادیں رکھ دیں، فسبح بحمد ربک، بس اب گوشہ نشین ہو کر ذکر اذکار کریں۔ یہ آپ نے ہمارے پاس واپسی کی تیاری کے لیے چاہے آپ دین کے کام میں مشغول ہیں، اب آپ ذاتی جو معاملہ ہے مولا سے بڑھانے کا وہ شروع کر دیں، استغفر انه كان توابا، توبہ استغفار میں آپ کو ظاہر ہوگا۔ اب آپ ان کاموں کو چھوڑ دیں، ہمارے بہت سے بزرگ انہوں نے آخر میں یہی کیا، خلوت نشینی اختیار کر اب ذکر اذکار نہیں، اب مولا کے بعد جانے کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر دیکھیں، یہ ہے دو آنکھ سے دیکھنا، باطن کی آنکھ سے بھی دیکھنا اور ظاہر کی آنکھ سے بھی، دونوں آنکھوں سے دیکھنا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وہاں پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت الاسلام دینہ، سیدنا صدیق اکبر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے،
کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جب دین مکمل ہو چکا ہے، جب ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جب کام مکمل اپنے بندے سے لے لیتے ہیں تو پھر اس کی واپسی کرا دیں۔ رسول اللہ کے جلد جانے کا وقت معلوم ہے، اور پھر آپ نے خطبے میں بھی کہہ دی ہے۔ تو یقین جو باطن کا تزکیہ ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت پر دیکھو، جب تم آیات کی تلاوت کریں گے اس کا باطن کی تزکیہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے باطنی تزکیے کے لیے خود بھی محنت کی ضرورت ہے کہ اپنا ہمارا باطن کیسے پاک ہو۔ اس لیے تلاوت آیات جو ہے اس کو اپنے روزانہ کے معمولات میں رکھیں۔ دیکھیں تبلیغ نصاب میں آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی، لوگ کہیں حضرت میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت مصروف ہوں۔ میں نے کہا یار 2 آیتیں پڑھنے کا ٹائم ہے تمہارے پاس؟ 2 آیتیں، الحمد للہ الرحمن الرحیم، یہ 2 آیتیں ہوں گی، کتنا ٹائم لگا؟ الف لام میم 1 آیت، لال کی کتاب 2 آیت، 2 آیتیں ہوں گی۔ میں کہا کتنا ٹائم لگا؟ 1 منٹ بھی پورا نہیں لگا۔ میں کہ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے 2 آیتیں تلاوت کی اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، جس نے 5 کی 5 سے بہتر، 10 کی 10 سے بہتر ہے۔ پیغمبر السلام نے سنت نصاب 2 آیتیں بھی دیا ہے، 2 آیتیں پڑھ سے۔ اب اگر کوئی کہے جی میں مصروف ہوں تو یار اتنی بھی 2 آیتوں کا ٹائم نہیں، 5 کا نہیں، 10 کا نہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت میں بہت مصروف ہوں، میں ٹائم نہیں ملتا، یہ کر لوں وہ کر لوں۔ صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ دیوار میں ذرا کیل ٹھونک دو، 2-4 دفعہ مارا، مجھے سوراخ تو کوئی نہیں، تو کیل کیسے ٹھوکا گئی؟ حضرت تھوڑا زور لگایا تو اسی طرح زور لگا کر معمولات میں جگر اذکار تلاوت ڈال دیا کرو، اپنی جگہ خود بنا دے گی، خود جگہ بنا دے گی اپنی، شروع تو کرو تو۔ شیر پینے کا ارادہ تو کرے آسمانوں سے منگا لی جائے، ہم ارادے نہیں کرتے، اصل میں پہلے سے ہی ڈھیلے ہیں، عزم نہیں کرتے۔ عزم ہو جو تیش عزم کا لے کر بہا دے نہر خون دل، جو راہ عشق میں غیرت فرہاد ہو جائے۔ جی